حضرت شیخ سلطان باہو رحمتullah تعالی علیہ نے فرمایا زندہ لوگ قبر والوں کے حالات کیا جانے، یہ تو وہی جانتا ہے جو مر کر قبر میں اترتا ہے، قبر میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، وہاں بس اپنی کمائی کام آ سکتی ہے۔ قبر میں مردے کو بہت طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ایک تو ماں باپ بہن بھائیوں کی جدائی کا غم الگ ہوتا ہے، پھر قبر کے عذاب کا خطرہ الگ ستا رہا ہوتا ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہے جو اس دنیا میں ہی اپنی خواہشات کو مار کر اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے اور اپنی قبر کو سوار لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ قبریں اوپر سے ساری اچھی دکھتی ہیں اور کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر قبر برابر ہی نظر آتی ہے، لیکن اندر کا معاملہ کیا ہے وہ بالکل جو ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قبر والے کس حالت میں ہیں یہ قبر والوں سے پوچھ۔ اور ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، دیکھیں اپنے سامنے ہم نے مرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن مرنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے کفن پہنایا لیکن خود کفن پہننا آسان نہیں ہے، ہم نے جنازوں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا لیکن خود کسی کے کندھے پہ سوار ہونا یہ آسان نہیں ہے، ہم نے قبر میں کتنے لوگوں کو اتارا ہوگا لیکن ہم خود قبر میں اترے یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے، ہم نے قبر میں رکھ کر کے مٹی ڈال کر کے آ گئے لیکن کوئی ہمارے اوپر مٹی ڈال کر کے آئے یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کا معاملہ بالکل آسان نہیں ہے۔ اس وقت تو حال ایسا ہوتا ہے کہ سارے دفن کر کے چلے آئیں گے اور تم وہاں اکیلے اور تنہا رہ جاؤ گے، نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، بالکل چھوٹا سا مکان ہوگا، تم گھبرا کر کے اگر دنیا میں کسی کو پکارو تو لوگ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، وہاں کون مدد کے لیے آنے والا ہے؟ وہاں کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ یہاں اگر تمہیں پیاس کی شدت اور تکلیفیں ستائے تو تم پانی مانگو، کوئی پانی دے دیتا ہے، لیکن وہاں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ پھر اوپر سے کیا ہوگا جب لوگ آ جاتے ہیں تو فرمایا گیا کہ قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ تم تو چلے آئے اور اپنے گھر والوں کے درمیان ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، لیکن وہ مردہ جس نے اپنے بھائی بہن ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے ابھی قبر کے اندر پہنچا ہی تھا، اس پر مزید بالائے غم یہ ہوا کہ دو فرشتے قبروں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے معاملات اچھے ہوئے تب تو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر اس کا معاملہ برا ہوا تو پھر اللہ ہی کی پناہ